بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ یقین کریں اس سٹوری کو پڑھنے کے بعد آپ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ بارسیہ کی کہانی، جسے عام طور پر اسلامی روایات میں ایک نصیحت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، شیطان کی تدریجی چالوں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے خبردار کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک عابد کی زندگی کے ذریعے دکھاتی ہے کہ کس طرح شیطان بظاہر معمولی وسوسوں سے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ قصہ بارسیہ ایک خلاصہ۔ بنی اسرائیل کے ایک نیک اور عبادت گزار شخص بارسیہ کی شہرت ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ ان پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ ایک بار کچھ بھائیوں نے جہاد پر جاتے ہوئے اپنی اکلوتی بہن کو ان کے پاس امانت کے طور پر چھوڑا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ شیطان نے بارسیسا کو گمراہ کرنے کے لیے بتدریج وسوسوں کا جال بنا۔ ابتدا بارسیسا نے لڑکی کو دروازے پر کھانا دینا شروع کیا۔ گفتگو۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ دروازے پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بارسیسا نے لڑکی کو اندر جا کر کھانا دینا شروع کیا۔ نظریں اور لمس۔ شیطان نے مزید گمراہ کیا، جس کے نتیجے میں ناجائز خیالات دل میں آئے جو نظروں سے شروع ہو کر زنا تک پہنچ گئے۔ جب لڑکی حاملہ ہوئی اور بدنامی کا خوف پیدا ہوا تو بارسیسا نے اسے قتل کر دیا اور لاش دفن کر دی۔ بھائیوں کے پاس واپس آنے پر بارسیسا نے جھوٹ بولا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ رضاکارانہ افشا۔ اس کے حکم سے راز کھل گیا اور بارسیسا کو قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا۔ جب سزا کا وقت قریب آیا، شیطان نے اپنا آخری وار کیا اور بارسیسا سے کہا، مجھے سجدہ کر، میں تجھے بچاؤں گا۔ بارسیسا شیطان کی بات مان لی اور شرک کر بیٹھا، لیکن شیطان فوراً مکر گیا اور کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اب تو خود ہی اپنی سزا بھگت۔ بارسیسا کو پھانسی دے دی گئی اور وہ دنیا و آخرت میں تباہ ہو گیا۔ بارسیسا کی کہانی ہر مومن کے لیے کئی اہم سبق کو پیش کرتی ہے۔ شیطان کی تدریجی چالیں۔ شیطان کبھی براہ راست بڑے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ چھوٹے اور بظاہر معمولی وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ اس لیے ہر چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے۔ نیکی کے باوجود احتیاط کریں۔ یہ کہانی اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ نیک سے نیک انسان بھی شیطان کے وسوسوں سے محفوظ نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ غیر محرم سے تنہائی سے بچنا۔ غیر محرم کے ساتھ تنہائی گناہ کی جڑ بن سکتی ہے، چاہے نیت کتنی ہی نیک ہو۔ یہ شریعت کے اس اصول کی تائید کرتی ہے، جہاں فتنے کا امکان ہو وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ ایک گناہ اکثر دوسرے گناہوں کو جنم دیتا ہے، جو بالآخر انسان کو مکمل تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بارسیسا کا زنا سے شروع ہونے والا گناہ قتل اور پھر شرک پر ختم ہوا۔ ہر وقت استغفار اور دعا سے اپنے دل کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان کے جال سے بچا جا سکے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے ہی کوئی ناجائز خیال دل میں آئے، فوراً توبہ کر لیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ غیر محرم کے ساتھ اکیلے رہنے سے گریز کریں۔ باقاعدگی سے دعا، نماز ادا کریں اور کثرت سے استغفار کریں تاکہ دل پاک رہے۔ نیک صحبت، نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں۔ یہ کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ شیطان ہر وقت ہر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور ہمیں ہر لمحہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ اس کے فریب سے ہم سب بچ سکیں۔ اب آپ نے کیا سیکھا اس قصے سے؟
کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا دوسرا ٹاپک ہے وہ کیسی عورتیں تھیں جو گیلی لکڑیوں کو پھونک کر چولہا جلاتی تھی، جو سل پر سرخ مرچیں پیس کر سالن پکاتی تھی، صبح سے شام تک مصروف لیکن مسکراتی تھی۔ وہ کیسی عورتیں تھیں جو بیٹیوں کو سویٹر بنانا سکھاتی تھی، سلائی کی مشینوں پر کڑے روزے بتاتی تھی، بڑی پلیٹوں میں جو افطار کے حصے بناتی تھی، کوئی سائل جو دستک دے اسے کھانا کھلاتی تھی، پڑوسن مانگ لے کچھ باخوشی دیتی دلاتی تھی، جو رشتوں کو برتن کے کئی نسخے بتاتی تھی، بھری دوپہر میں سر اپنا ڈھک کر ملنے آتی تھی، جو پنکھے ہاتھ کے جھلتی تھی، جو دروازے پر رک کر دیر تک رسمیں نبھاتی تھی، پلنگوں پر نفاست سے دری چادر بچھاتی تھی، وسط اسرار مہمانوں کو سرہانے بٹھاتی تھی، اگر گرمی ہو تو روح افزا پلاتی تھی، جو روح افزا پلاتی تھی، وہ کلمے کاڑھ کر لکڑی کے فریموں سے سجاتی تھی، دعائیں پھونک کر بچوں کو بستر پر سلاتی تھی اور اپنی جائے نماز موڑ کر تکیہ لگاتی تھی۔ موت کے بعد انسان کی 9 حسرتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ کاش میں مٹی میں ہوتا، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے ان کے ساتھ ہوتا جو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلا سکیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ وہ حسرتیں ہیں جو موت کے بعد انسان کرے گا، مگر تب کچھ بھی کر لینا ممکن نہ ہوگا، اس لیے زندہ رہتے ہوئے اپنی زندگی، عقائد اور اعمال کے اصلاح ضرور کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں سوچنے، سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ عورت کے مرنے کے بعد تدفین کے وقت جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو ایک آواز لگائی جاتی ہے کہ نامحرم حضرات دور ہو جائیں، پھر ایک بڑی چادر سے قبر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے اور پھر محرم مرد میت کو قبر میں اتارتے ہیں۔ سوچتا ہوں کہ کیا ایک رسم کے تحت کیا کہا جاتا ہے، شاید جو شریعت ایک مردہ عورت کی بے پردگی نہ ہونے دے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حسین جوان عورت کو سرخی پاؤڈر اور زیب و زینت کی تمام آسائشوں کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ گھومنے کی اجازت دے نہیں؟ یہ ممکن نہیں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، قبر کی منزلیں مشکل ہیں۔ مردہ عورت کی تدفین کے وقت پردے کا اہتمام۔ جب عورت کی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو نامحرم مردوں کو ہٹا کر چادر وغیرہ سے قبر کو ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ یہ عمل شرعی تعلیمات کے مطابق ہے کیونکہ مردہ عورت کا بھی پردہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں اتارتے وقت پردہ کرو۔ اس لیے یہ محض رسم نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ مردہ عورت کی بے پردگی سے بچا دیا جائے۔ زندہ عورت کے پردے کا حکم۔ زندہ عورت کے لیے وہ واجب ہے، خاص طور پر نامحرم مردوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو، اور وہ اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں۔ اس آیت میں زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے جس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ اگر اس پر میک اپ
یا ذبائش ہو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنا چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ کچھ ظاہر کرے۔ زندہ عورت کا میک اپ اور کھلے چہرے کے ساتھ گھومنا۔ اگر کوئی عورت میک اپ، سرخی یا پاؤڈر دوسری زبائش کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ گھومتی ہے تو یہ شریعت میں درست نہیں، کیونکہ یہ زینت کا اظہار ہے جو قرآن و حدیث میں منع ہے۔ اس سے فتنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پردے کا مقصد عفت و حیا کی حفاظت ہے جو میک اپ اور کھلے چہرے سے پورا نہیں ہوتا۔ آخرت کی یاد دہانی۔ قبر کی منزلیں مشکل ہیں۔ موت کے بعد انسان سے قبر میں اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو عورت دنیا میں پردے کی پابندی نہیں کرتی، قبر اور آخرت میں اسے جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اسے جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مردہ عورتوں کو قبر میں چادر سے ڈھانپنا سنت ہے، نہ کہ رسم۔ زندہ عورت کا میک اپ اور کھلے چہرے کے ساتھ گھومنا شرعاً درست نہیں۔ پردہ عورت کی عزت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔